میرے ہاتھ میں اس وقت آپ پیپر ملبری درخت کا وہ پتا دیکھ رہے ہیں جو شہر میں پولن الرجی کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ اس سے بڑی تعداد میں شہری سانس لینے سے متعلق بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے بیسیکلی جہاں سے ہم نے پیپر ملبری کی ریموول کا جو کام تھا وہ شروع کیا۔ اگر ہم اس کو آج سے کوئی 2 مہینے پہلے دیکھتے یا 3 مہینے پہلے تو یہ سیم وہ جو آپ کو ایک لاٹ نظر آ رہی ہے یہ اس حالت میں تھا۔ یہ سارا اتنا تھک وہ تھا پیپر ملبری کا وہ اور اس میں باقی چیزیں کہ یہاں سے جو ہے انسان کا گزرنا بھی مشکل تھا۔ 1960 کی دہائی میں جب اسلام آباد کی تعمیر کا آغاز ہوا تو اس وقت کی شہر کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر میں گرین کیپ مہیا کرنے کے لیے فاسٹسٹ گروئنگ درخت لگائے جائیں، جس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ شہر بھر میں پیپر ملبری ٹریز کو لگایا جائے گا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایریل سیڈنگ کے تھرو ان درختوں کو لگایا گیا، لیکن ساتھ اس بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ ان درختوں سے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد جب بنا 1960s میں تو اگر آپ پرانے اس کی تصویریں دیکھیں تو یہ جتنا آج ایون مارگلا کی جو پہاڑیاں ہیں یہ بھی اتنی ہری بھری نہیں تھیں جتنی آج آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت اسٹڈی کی گئی کہ جو فاسٹ گروئنگ چیزیں کون کون سی ہیں، پیپر ملبری واز ون آف دیم۔ اس وقت تک اس کا یہ جو ہے نہیں پتہ تھا کہ جی اس سے پولن الرجی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، اور یہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ یہ تو کہیں 90s میں آ کے کچھ اسٹڈیز پاکستان کے لیول پہ ہونی شروع ہوئی، خاص طور پہ اسلام آباد کے اس میں، تو اس میں جہاں اور بہت سے صرف پیپر ملبری پولن الرجی نہیں کاز کرتا، بہت سارے درخت ہیں جو کاز کرتے ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جو میجر کنٹریبیوٹر ہے پولنز کا وہ پیپر ملبری ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب ان درختوں کو کاٹا جانے لگا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا کہ پیپر ملبری ٹریز کے ساتھ ساتھ دیگر سپیشیز کے ٹریز کو بھی کاٹا جا رہا ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ آئی جی فارسٹ اور سابق آئی جی فارسٹ پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا پیپر ملبری ٹریز کو کاٹا جا رہا ہے یا نہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ دیگر درختوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب دوبارہ سے پیپر ملبری ٹریز کی کٹائی کا عمل ریزیوم کیا جائے گا۔ دیکھیں جو درخت کٹ رہے ہیں ہم نے تو اس میں جو ہے اس کا ٹھیکہ دیا تھا، کانٹریکٹر نے ہمیں ان درختوں کے پیسے دیے، وہ جمع کرائے، اس نے ہمارے پاس پیسے جمع ہو گئے، اس کے بعد اس نے کاٹ کے یہ پھر اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو جہاں بھی چاہے وہ بیچ دے، کیونکہ اس کی لکڑی جو ہے وہ نہ تو ٹمبر کے طور پہ کہ کوئی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے کیونکہ بہت ہی کچی لکڑی ہوتی ہے، اور جلانے میں بھی اس کی جو ہے برننگ کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اس کا دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس نے جہاں جہاں بھی کہیں ایسے جگہ ہیں کہ جہاں پہ کوئی بلک برننگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیمبرز بنی ہوئی ہیں تو وہاں اس نے اس کو بیچ دیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ نارملی جو درخت کٹتے ہیں اس میں سے ہم جڑیں ریموو نہیں کرتے، اس میں ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کیونکہ ہم یہ چانس نہیں لینا چاہتے تھے کہ وہ جو جڑیں ہیں وہ یہاں موجود رہیں اور اس سے اس کی دوبارہ جو ہے ریجنریشن ہو جائے۔ باقاعدہ جو ہے ایک پبلک ہیئرنگ کروائی گئی 2023 کے دوران، اس کے اوپر ایک پبلک ہیئرنگ ہوئی، اس پبلک ہیئرنگ میں ایکسپرٹس کو بلایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، ان کی آراء لی گئی، اور وہاں بھی یہ کنسنسس تھا کہ جی اس کو گریجولی جو ہے ریموو کر دیا جائے۔ اگر بات کریں پیپر ملبری ٹریز کی تعداد کی تو F9 پارک میں تقریباً 13,000 پیپر ملبری ٹریز ہیں، جن میں سے 7,000 درختوں کو کاٹا جا چکا ہے جبکہ 6,000 ابھی بھی کاٹنا باقی ہیں۔ یہ CDA کا پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد یعنی F9 میں سے پیپر ملبری ٹریز کے کاٹے جانے کے بعد اسلام آباد کے دیگر سیکٹرز جس میں یہ درخت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں یا تھنلی پاپولیٹڈ ہیں، وہاں سے ان درختوں کو مکمل طور پر جڑوں سے اکھاڑا جائے گا، جن میں سیکٹرز جو ہیں وہ H8 H9 اور نالوں کے ساتھ ساتھ جو کہ ویجیٹیشن ہے وہاں سے ان درختوں کو نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیکٹر E میں بھی ان درختوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے۔ دیکھیں پورے اسلام آباد میں اگر ہم لگائیں تو میرے خیال میں یہ کوئی 80,000 سے 1 لاکھ کے درمیان پیپر ملبری کے درخت ہوں گے۔
تو پہلے مرحلے میں تو F9 سے ہم نے شروع کیا ہے. اب اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایات دی ہیں کہ آپ اس کی ریموول کے لیے ایک پراپر پالیسی بنائیں. وہ پالیسی ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے بنائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو آگے لے کے چلیں. وہ پالیسی جب ہم ان کے ساتھ مل کے بنا لیتے ہیں وہ پھر ہم معزز عدالت کے نوٹس میں بھی لائیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی ہمیں گو اہیڈ ملے گا تو پھر گریجولی ہم اس کو کرتے جائیں گے. بیسیکلی ہمارا اپنا پلان یہ تھا CDA کا کہ ہم اس کو 4 سال کے عرصے میں مکمل کریں تاکہ فوری طور پہ جو گرین کور ہے وہ ریموو نہ ہو. ہم اس کو 4 سال میں آہستہ آہستہ کرتے ہوئے جتنے درخت نکالتے جائیں. یہاں ہم نے یہ فارمولہ رکھا ہے کہ یہاں سے اگر ہم 13,000 درخت نکال رہے ہیں یا 12,000 نکال رہے ہیں تو یہاں ہم اس کے 3 گنا لگائیں گے, یعنی کہ 36-37,000 درخت جو ہے اس کی جگہ پہ لگائیں گے. اگر آپ یہ ایگزسٹنگ لاٹس دیکھیں, وہ سامنے بھی اگر آپ دیکھیں جہاں سے ہم نے کاٹے ہیں وہاں آپ کو شیشم کے درخت اب گرین ہونے نظر آ رہے ہیں. یہاں ہم نے کاٹے ہیں, یہ جو بڑے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے یہ بھی شیشم ہے. ہم نے یہاں سے کوئی بھی ایسا درخت جو ہے نہیں کاٹا جو پیپر ملبری کے علاوہ ہو.